گئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ خَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات جس میں حقیقتیں تمام جو ہے ظاہر ہوتی ہیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت، ان کا آرگیومنٹ ایک ہی رہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو اٹھا لاؤ، اگر تم سچے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت پہ ایمان نہیں۔ دیکھیے ہر آدمی کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرنے لگے تو ایک تماشا ہو جاتا تھا پوری زندگی۔ اب میں بول رہا ہوں اب اللہ میاں اب آپ دے دو، آپ میرے کو جو بھی دینا ہے، آپ بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، تو ایک تماشا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، آپ کو موت تک مہلت ہے عمل کی۔ یہ جو آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں آپ کو موت تک مہلت ہے۔ اس کے بعد میں وہ جیسا پاز ہوتا آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر میں یا کسی اس میں جو ہے پاز رہتا، خالی دبا دیتے پھر دبائے تو پھر وہاں سے شروع ہو جاتے۔ تو یہ موت کیا ہے؟ پاز ہے۔ وہ آپ کی روح قبض ہوئی، پاز دبا دیا، رکے ہوئے ہیں، وہ سور پھونکا گیا، کھڑے رہ گئے اٹھ کے، پھر وہاں سے شروع ہو گیا، پوری زندگی جو ہے پلٹ کے سامنے آ گئی، پورا کاروبار جو ہے سامنے آ گیا، کیا کیا ہنگامے کر کے گئے۔ تو یہ ہر ایک کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اگر اٹھاتے تو بہت مشکل ہو جاتی تھی سب کے لیے بات۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ تم جو دہر بول رہے ہیں وہاں ایکویٹ کر لو اس کو، یہ دہر کو ایکویٹ کر لو کہ انت دہر کی جو بات آ رہی ہے، تم جو بول رہے ہیں کہ زمانہ زندگی اور موت دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتے ہیں۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور پھر تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور جمع کرنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسانوں کی میجورٹی اس کا علم نہیں رکھتی۔ اس وقت دنیا کا پاپولیشن 6 بلین ہے، اس میں سے 1.2 بلین مسلمان ہیں، اس میں سے کام کے کتنے ہیں، نام کے کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میجورٹی دہری ہیں، جس کو بولتے ہیں آپ کفر کرنے والے کمیونسٹ کنٹریز۔ تو میجورٹی جو ہے اس پہ ایمان ہی نہیں لاتی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس پہ میجورٹی ایمان نہیں لاتی، اور یہ فیکٹ ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، ہم لوگوں میں سے کئی لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا حضرت اب 1400 برس پہلے کی باتیں کر رہے ہیں آپ، دیکھیں تو قرآن کو سمجھے نہیں ہیں یہ لوگ، تو اکثر میں لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت، حکومت، کنٹرول اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن گھڑی قیامت قائم کی جائے گی اس دن جو ہے جھوٹے جو لوگ ہیں وہ نقصان میں ہوں۔ اب یہ جھوٹے کون تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، رسولوں کے احکامات کے خلاف جو جاتے تھے، وہ لوگ خسارے میں رہیں گے، وہ لوگ نقصان میں ہوئیں گے۔ they will be at a very great loss، greatest loss بولیے آپ، اس سے بڑھ کے لاس کیا ہوگا کہ دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں پہ گری ہوئی ہے، بہت کود رہے تھے۔ وی آر اے ویری ایڈوانس کمیونٹی، گورے لوگ ہیں ہم یورپینز ہیں، وی آر ویری ایڈوانس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اچھی بات ہے، چلیے اس دن دیکھیں گے کہ آپ ہر قوم جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے ٹیکے ہوگی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، اور ہر امت اپنے ریکارڈ کی طرف بلائی جائے گی۔ آئیے دیکھیے کیا کیا ہوا، کیا کیا ہنگامے کرے آپ۔ یہ تو کلیکٹیو ریکارڈ ہے، آپ 10-15 مل کے ایک کو اڑا دیے، پتہ نہیں چلا، کلیکٹیو ریکارڈ ہے آپ کا، پورا پکچر ہے۔ آپ پورا ایز اے نیشن ایک چھوٹے نیشن کو اٹھا کے ہنگامہ کر دیے، مار کے پھینک دیے لوگوں کو۔ پورے نیشن میں جو ہاتھ اٹھائے، ہاں ایسا وار ہونا بول کے جو لوگ ہاتھ اٹھائے، یہ پورے آئیے آپ اپنے حساب کے پاس آئیے۔ گھٹنوں کے بل جو ہے گرے ہوئے رہیں گے، ان کے سامنے ان کا حساب کھولا جائے گا۔ اور پھر الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم جو کرتے تھے اسی کی جزا ملے گی۔ یو ول بی ریوارڈیڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈیڈز یو ڈیڈ، تم جو کرتے تھے اس کے علاوہ سزا اور جزا کا سوال ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمارے اعمال سے بہت زیادہ بڑھا کے دیں گے، لیکن جو سزا ہوگی وہ تو بالکل ایکویلنٹ ہوگی، جتنی سزا ہوگی، جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا ہوگی۔ ھذا کتابنا
ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے. مجھے کئی دور تک یہ پانچواں دور چل رہا ہے، یہ ینطق سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک دم پچھلے دفعہ بات سمجھ میں آئی، بھئی ہمارے پاس کئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کو پڑھنا ریکارڈ آف ڈیڈز بتائے، ان کو جو پڑھا لکھا ہے انہیں دیکھ لیں گا، ہاں بھئی سو مینی نماز، سو مینی روزاز، یہ اردو، انگلش، ہندی، تمام زبانوں میں. جو پڑھنا ہی نہیں جانتا انہیں کیسا دیکھیں گا؟ تو اس کو بولا جائے گا. ینطق مطلب کیا ہے؟ بولنا. اس کو بولا جائے گا، دیکھو تم اتنی نمازیں پڑھے، تم اتنے روزے رہے، اتنوں کو جو اتنا پیسہ ڈبائے، تم ایسا کرے، یہ کرے. یہ ہے قرآن. اب ہم لوگ الٹریٹس کا خیال ہی نہیں رکھے، ہم ایجوکیٹڈ کا ریکارڈ بتا رہے ہیں. اب یہ جو بیچارے ان پڑھ ہیں ان کو جانتے ہی نہیں، تو ان کو بول کے بتایا جائے گا تم ایسا کرے تھے، ایسا کرے. کیا جھوٹ ہے اس میں؟ تو بلکہ دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ لوگ بولیں گے کہ یہ کیا کتاب ہے، یہ کہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل اس میں جو ہے چھوڑی نہیں گئی، ہر چیز اس میں آ گئی. کیسا چھوٹیں گی صاحب؟ کیمراز آن ہیں. فرض کیجئے وہاں کونے میں کیمرہ ہے اور آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی، میں جو حرکت کر رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، برابر ریکارڈ ہوتے چل رہا ہے. فرشتے لگے ہوئے پورے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں. تو پھر جو ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بے شک تم لوگ جو بھی عمل کرتے تھے ہم اس کو لکھوا لیتے تھے، ریکارڈ کروا لیتے تھے. ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. آپ کے پاس معمولی شادی میں ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہوں گی. آپ 20 سال کے بعد جو ہے نکال کے ویڈیو کیسٹس آپ دیکھ لیتے، دیکھ کے بولتے ہو چچی جان مر گئے، نانی جان مر گئے، انو ہو گئے، دیکھو کتنے کم لوگ رہ گئے وہ کیسٹ میں. یہ سب تماشا دیکھتے آپ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو اور آڈیو، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم جو ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کو لکھوا لیتے تھے. اور پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، قیامت کے بعد حساب کتاب پہ، تقدیر پہ جو ایمان لائے، پکا ایمان تھا، اس کے بعد میں قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے عمل نہیں کیے، مسنون جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان کے لیے جو ہے کہا جائے گا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. اب مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ میں آتی ہے وہ جنت میں جو ہے داخل کریں گا. اور کہا جائے یہ ذالک هو الفوز المبین، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے، کھلا ہوا اچیومنٹ ہے، اس میں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہماری زندگی اور موت میں سب میں بہترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ جنت ہے. جیسا کوئی صاحب ایسی تکالیف ہم کو بھی رہتے، ویسے گھٹنوں میں درد ہو رہا، چلنے پھرنے میں کمزوری ہو رہی، کئی چیزیں رہتے، تو ایک حدیث سے مضمون کور ہوتا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتاتے ہیں کہ بھئی ایمان کی کیفیت میں مومن کو پسینہ بھی نہیں نکلتا مگر اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو ایمان کی کیفیت میں اگر کوئی بیمار پڑے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی. اگر کوئی بہت خوش قسمت ہے، اس کے گناہ نہیں ہیں، تو پھر اس کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے. مومن کی ہر حرکت میں فائدہ ہے. تو سب میں بہترین چیز جو ہے جنت. تو بولے اس میں داخل کرے، اور اس سے بہتر اچیومنٹ نہیں ہو سکتا، کھلا ہوا اچیومنٹ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا، فرشتوں کا، ملائک کا، قیامت کے بعد آخرت میں حساب کا، تقدیر کا، بولتے بھئی I am a self made man. تو آئیے ان کا کیا حشر ہوگا. فَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ کوئی پڑھ کے نہیں سنائے تھے قرآن یا کوئی بھی کتاب جو بھی پیغمبر کی تھی، توریت، انجیل وغیرہ جو بھی ہے، پڑھ کے نہیں سنائے تھے؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، مگر تم نے تکبر کیا. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا اپوزٹ، سجدے کا اپوزٹ تکبر ہے. تم نے تکبر سے نہیں مانا، تم نے یہ کہا کہ بھئی آج اگر میں ایمان لا لوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لوں تو میری مرضی تو ختم ہو گئی، یہ تو میں اپنی مرضی کا بادشاہ ہوں.
انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ وہی مضمون کا ایکسپینشن ہے. یہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو اب یہ بولے کہ میں خواہش کے خلاف جو ہے دین پہ چلوں. تو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں, کوئی صاحب ایسے ہی بولے کہ صاحب ذرا مشکل ہو جائیں گا نا یار, ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے کرنا بولے تو پھر ہماری مرضی کہاں چلے گی, کب چلے گی؟ تو بولے بھائی میں تو جواب ان کو یہی دیا کہ یہاں اللہ کی مرضی پہ گزارو, وہاں اپنی مرضی پہ گزارو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. جو وہ چاہیں گے وہاں ان کو ملے گا, جس چیز کی خواہش کریں گے ان کو دی جائے گی. تو بس تقاضا یہ ہے کہ 60-70 برس کی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ گزار لو, جنت میں اپنی مرضی پہ گزار. تو یہ جو ہے یہ قوم تکبر کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں آتے تھے, خواہشوں کی پیروی کرتے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تم جو ہے مجرم قوم تھے تم لوگ. جرم, مجرم کس کو بولتے؟ جو قانون کے خلاف حرکت کرتا اس کو مجرم بولتے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون تھا اس کے خلاف تم لوگ عمل کرتے تھے, لہٰذا جو ہے ان